السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم ہدایہ جلد ثانی سبق نمبر 22 صفحہ نمبر 339 تا 340 کی عبارت ثم الفرق بخیار البلوغ سے لیس بطلاق، یہاں سے انشاءاللہ تعالی سبق شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری علم و عمل کی تمام منازل کو ہمارے لیے آسان فرمائے، قدم بقدم قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی وعلی آلہ وعطرتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ صفحہ نمبر 339 ہے۔ ثم الفرقۃ بخیار البلوغ لیس بطلاق، یہاں سے لأنها تصح من الأنثى ولا طلاق إليها، وكذا بخيار العتق لما بينا، بخلاف المخيرة لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق، وإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر، وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق لأن أصل العقد صحيح والملك الثابت به انتهى بالموت، بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة لأن النكاح ثم موقوف فيبطل بالموت، وها هنا نافذ فتقرر به ولا۔ یہاں تک پہلے اس عبارت کا ترجمہ اور مطالب سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ جی تو یہاں سے ثم الفرقۃ بخیار البلوغ لیس بطلاق، پھر خیار بلوغ کی فرقت طلاق نہیں ہے۔ ثم الفرقۃ بخیار البلوغ، فرقۃ البالغ والبالغہ، یعنی بالغ لڑکی اور بالغہ لڑکی کا جدا ہو جانا، یہ بخیار البلوغ لیست بطلاق، خیار بلوغ کی فرقت طلاق نہیں ہے، خیار بلوغ کی فرقت طلاق نہیں ہے۔ لأنها تصح، لأنها یعنی لأن الفرقہ تصح من الانثى، اس لیے کہ یہ فرقت عورت کی طرف سے بھی درست ہے، تصح درست ہے، من الانثى عورت کی طرف سے بھی، ولا طلاق الیہا حالانکہ طلاق کا اختیار عورت کے پاس نہیں ہے، حالانکہ عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے۔ وقضا بخیار العتق، اور اسی طرح خیار عتق کی فرصت بھی طلاق نہیں ہے، یعنی بخیار العتق کسی کو آزاد ہونے کا اختیار مل جانا، یہ بھی طلاق نہیں ہے۔ لما بینا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، بخلاف مخیرہ کے، مخیرہ اس کو کہتے ہیں جسے اختیار دیا گیا ہو، بخلاف مخیرہ کی فرقت کے، لأن الزوج هو الذي ملکها، اس لیے کہ شور وہ ہے الذي ملکها، جس کو طلاق اختیار کرنے کا مالک بنایا ہے، ملکہ، ہاں، اس لیے کہ شور وہ ہے جس نے اس عورت کو طلاق کا مالک بنایا ہے، یعنی طلاق کو اختیار کرنے کا، وہ مالک للطلاق، اور وہ خود طلاق کا مالک بھی ہے، حالانکہ شور خود طلاق کا مالک ہے، لیکن اس نے عورت کو یہ ملکیت دے دی، یعنی اختیار دے دیا کہ تم اپنی طلاق کا خود فیصلہ کرو، طلاق کی مالکہ تم ہو۔
تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ خیار بلوغ یعنی صغیر صغیرہ کا نکاح ہوا، بالغ ہونے کے بعد ان کو نکاح کے فسخ کرنے یا باقی رکھنے کا اختیار دیا جائے، جیسے وہ کہتے ہیں خیار بلوغ۔ تو خیار بلوغ کی وجہ سے میاں بیوی میں جو فرقت یعنی جدائی ہو جاتی ہے، شرعاً وہ جدائی طلاق شمار نہیں کی جاتی، چاہے وہ جدائی دخول یعنی صحبت سے پہلے ہو یا دخول کے بعد ہو، اس لیے کہ یہ فرقت جس طرح مرد اور شوہر کی جانب سے متحقق ہے، اسی طرح بیوی اور عورت کی جانب سے بھی اس کا تحقق ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم اس فرقت خیار بلوغ کے بعد والی خیار بلوغ کی وجہ سے جو فرقت ہوئی اسے طلاق مان لیں، تو عورت کی طرف سے بھی ایقاع طلاق کو ثابت ماننا پڑے گا، طلاق کے واقع ہونے کو ثابت ماننا پڑے گا، ایقاع طلاق کو طلاق کے واقع ہونے کو ثابت ماننا پڑے گا، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور کسی بھی موقع پر شریعت نے عورت کو ایقاع طلاق کا اختیار نہیں دیا، طلاق واقع کر دینے کا، کہ وہ اپنے مرد کو طلاق دے یا مرد سے طلاق لے لیں، ورنہ تو وہ 50% سے زیادہ نکاح ٹوٹتے ہیں۔ اور یہی حال خیار عتق کا بھی ہے کہ فرقت عتق یعنی آزادی کے لیے جو جدائی وجود میں آئی، مرد اور عورت دونوں کی طرف سے متحقق ہے، لہذا اگر اس فرقت کو بھی یعنی فرقت عتق کو بھی طلاق مانیں گے تو وہی پہلے والی خرابی لازم آئے گی، ایقاع الطلاق من المرأة، عورت کی طرف سے طلاق کا واقع ہونا لازم آتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، بخلاف مخیرہ کے۔ فرماتے ہیں کہ مخیرہ جسے اختیار دیا گیا نکاح باقی رکھنے یا فسخ کرنے، تو مخیرہ کا مسئلہ گزشتہ دونوں مسئلوں سے منفرد اور الگ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مخیرہ نے اگر فرقت یعنی نکاح کے فسخ کر کے جدائی کو اختیار کر لیا تو اس کے حق میں یہ فرقت طلاق شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خود شوہر نے اسے طلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، شوہر نے کہا بھائی اگر طلاق پسند کرنی ہے تو کر لو، حکم دیا ہے، تو لہذا یہاں اگرچہ فاعل تو عورت ہے مگر اصل اور عامر یعنی حکم دینے والا طلاق کا وہ تو شوہر ہی ہے، لہذا حکم شوہر کی طرف لوٹے گا، اور چونکہ وہ خود طلاق دینے کا اہل ہے، طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے، تو اس لیے اس صورت میں مخیرہ کی فرقت طلاق شمار ہوگی، اور یہاں ایقاع طلاق من المرأة والی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ فائدہ یہ ہوا کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے خیار بلوغ اور خیار عتق کی ذریعے جو فرقت واقع ہوگی اس کو طلاق نہیں مانا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک قبل دخول اگر یہ فرقت پیش آئی تو شوہر پر کچھ مہر دینا واجب نہیں ہوگا، حالانکہ اگر اسے طلاق مانتے تو پھر قبل دلوغ نصف مہر واجب ہوتا، قبل دخول آدھا مہر دینا لازم آتا، لیکن یہاں چونکہ فرقت مانتے ہی نہیں، طلاق اس کو نہیں مانتے، لہذا مہر لازم نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اگر اس فرقت یعنی جدائی کے بعد دوبارہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں تو شوہر پورے 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، اور اگر اسے طلاق مانتے تو ظاہر ہے شوہر کو اب صرف 2 طلاق باقی رہتی، لہذا اس فرقت کو طلاق نہیں مانا تو گویا 3 طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ آگے وَإِن مَاتَ أَحَدٌ، اور اگر زوجین میں سے کوئی ایک مر گیا بالغ ہونے سے پہلے، اور اگر زوجین میں سے میاں بیوی میں سے ایک بالغ ہونے سے پہلے کیا ہو جاوے؟ مر جائے،
ورثہ الآخر، تو دوسرا جو زندہ رہ گیا وہ اس کا وارث ہوگا۔ خاوند پہلے مر گیا، بیوی اس کی وارثہ، بیوی پہلے مر گئی، خاوند اس کا وارث۔ وقضا، اور ایسے ہی جب کوئی آدمی ان زوجین میں سے، میاں بیوی میں سے بالغ ہونے کے بعد مرا، لیکن تفریق سے پہلے اب آپس میں جدائی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے مر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی مر جائے تو اس کا بھی کیا ہوگا کہ وہ دوسرا جو ہے اس کا وارث بن جائے گا، دوسرا اس کا وارث بن جائے گا۔ کیوں؟ لأن اصل العقد صحیح، اس لیے کہ اصل عقد صحیح ہے۔ اصل عقد کیا ہے؟ وہ صحیح ہے۔ والملک الثابت به انتہا بالموت، اور اصل عقد سے ثابت ہوتا جو ملک، اور وہ ملکیت جو ثابت ہو چکی ہے بھی، موت کی وجہ سے، ان جو ہے وہ اصل عقد کی وجہ سے جو ملکیت رکھتے ہیں، نکاح کی وجہ سے جو ملکیت ثابت ہو چکی ہے، والملک، اور وہ ملک یعنی ملک بوضع، ٹھیک ہے، ملک بوضع، تو ملک بوضع جو ثابت ہو چکی ہے بالعقد، عقد نکاح کی وجہ سے، انتہا بالموت، موت سے منتہی ہو گئی، ختم ہو گئی، انتہا ینتہی ختم ہونا، موت سے وہ ملکیت کیا ہو گئی؟ نکاح سے تو شوہر اپنی عورت کی بوضع یعنی شرمگاہ کا مالک بن گیا تھا، اور وہ ملکیت یہاں موت نے ختم کر دی، بخلاف مباشرت کے، بخلاف مباشرت بمانا نکاح، مباشرت بمانا نکاح، مباشرت فضولی کے، بخلاف مباشرت الفضولی، بخلاف فضولی کی مباشرت کے، کہ اذا مات احد الزوجین، کہ جب زوجین میں سے ایک مر جائے، قبل الاجازہ، ایک کا انتقال ہو جائے اجازت سے پہلے، لأن النکاح سما، اس لیے کہ وہاں نکاح موقوف ہے۔ اجازت سے پہلے کا کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ کہ نکاح تو غلام اور باندی کا ہو گیا، نکاح تو غلام اور باندی کا ہو گیا، فضولی نے صغیر صغیرہ کا نکاح کر دیا، تو ظاہر ہے بالغ ہونے کے بعد اس نکاح اس لڑکی اور لڑکے کی اجازت پر موقوف ہے نا، تو جب ان کی اجازت پر یہ نکاح موقوف ہے تو پھر کیا ہوا کہ اجازت سے پہلے ہی ان میں سے ایک مر گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر اجازت دینے سے پہلے انتقال ہو گیا تو دوسرا عاقد اس کا وارث نہیں ہوگا، دوسرا عاقد اس کا وارث، مرد مر جائے عورت وارث نہیں ہوگی، عورت مر جائے مرد وارث نہیں ہوگا، اور اسے حق اجازت بھی نہیں ملے گا، اجازت دینے کا حق بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس مسئلے میں تو ان کا نکاح ہی موقوف ہے، نکاح ہی کیا ہے؟ موقوف ہے، لأن النکاح سماہ موقوفا، ٹھیک ہے، اور یہاں نکاح نافذ ہے، نکاح جو ہے نکاح موقوف ہے، لہذا موت سے نکاح باطل ہو جائے گا، فیبطل بالموت، نکاح موت سے باطل ہو جائے گا، وہا ہنا نافذ فتقرر به، اور یہاں اس صورت مسئلہ میں نکاح نافذ ہے، لہذا موت سے مستحکم یعنی ثابت ہو جائے گا، نکاح کا ہونا کیا ہو جائے گا؟ موت سے ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ خلاصہ یہ ہوا نکاح فضولی اس کو کہتے ہیں، کسی ولی ابعد، دور کا ولی، قریبی نہیں تھا، باپ یا جو ہے اس کا دادا نہیں تھا، ولی ابعد نے صغیر صغیرہ کا نکاح بچپن میں کر دیا تھا، ابھی بالغ ایج بھی نہیں ہوا، اور ان دونوں میاں بیوی کو خیار بلوغ حاصل تھا، یعنی بالغ ہونے کے بعد اپنا نکاح باقی رکھنا چاہیے یا فسخ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، اختیار ہے۔ اتفاق سے بالغ ہونے سے پہلے، چونکہ بالغ ہوتے تو اجازت دیتے نا، ٹھیک ہے ہمارا نکاح، بالغ ہونے سے پہلے ان میں سے میاں بیوی میں سے ایک مر گیا، چاہے عورت مری چاہے مرد مر گیا، یا بالغ ہونے کے بعد قاضی کے تفریق کرنے سے پہلے کسی ایک کی موت آ گئی،
تو ان دونوں صورتوں میں دوسرے یعنی زندہ بچے ہوئے کو اختیار مل جائے گا. خاوند مر گیا بیوی بچ کے اس کو اختیار ملے گا، بیوی مر گئی خاوند بچ کے اس کو اختیار ملے گا. یعنی خیار بلوغ کا وہ وارث ہوگا. لہذا اگر لڑکی کا انتقال ہوا تو لڑکا، لڑکے کی موت ہوئی تو لڑکی اس خیار کی وارث ہوگی. اس اختیار کو بھی بطور وراثت دیں گے. دلیل کیا ہے کہ ان کا اصل عقد یعنی نکاح درست اور صحیح تھا. اصل ان کا جو ہے اصل العقد و صحیح ہے، عقد نکاح اصل میں درست تھا. اور اس اصل نکاح سے زوجین کے لیے ایک دوسرے پر جو ملکیت ثابت ہو گئی تھی، موت نے اس ملکیت کو انتہا ختم کر دیا. اور ضابطہ یہ ہے کہ الشیء یتقرر بالانتہا، کہ ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچ کر یتقرر مستحکم ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھکانہ پکڑ لیتی ہے. لہذا یہاں بھی احد الزوجین کی موت سے عقد نکاح مستحکم ہو چکا ہے، اس لیے زندہ بچے ہوئے کو خیار بلوغ دیا جائے گا، خیار بلوغ دیا جائے گا. یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے خلاف ایک یہ ہے کہ فضولی نے صغیر صغیرہ کا نکاح کر دیا. ظاہر ہے بالغ ہونے کے بعد یہ نکاح ان کی اجازت پر موقوف رہے گا، صغیر صغیرہ کی اجازت. اب اگر اجازت دینے سے پہلے ان دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا عاقد یعنی عقد نکاح کرنے والا اس کا وارث نہیں ہوگا، وارث نہیں ہوگا اور اسے حق اجازت نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس مسئلہ میں ان کا نکاح ہی موقوف ہے، نکاح ہی موقوف ہے. لہذا مستحکم یعنی مضبوط ہونے کے بجائے موت سے وہ نکاح ہی باطل ہو جائے گا. آگے عبارت سنیے گا. ولا ولایت لعبد ولا صغیر ولا مجنون لأنه لا ولایت لهم على أنفسهم فأولى ألا يثبت على غيرهم ولأن هذه ولایت نظریۃ ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء ولا ولایت لكافر على مسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولهذا لا تقبل شهادتهم عليه ولا يتوارثان أما الكافر ويثبت له ولاية الأنكاح ولده الكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ولهذا تقبل شهادته عليه ويجري بينهما التورث. جی عبارت تو امید ہے کہ سمجھ آئی گئی ہوگی. اب اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں توارث کا. فرماتے ہیں کہ لا ولایت لعبد، کہ ولایت حاصل نہیں ہے، حق ولایت حاصل نہیں ہے نہ غلام کو، نہ صغیر کو، نہ مجنون کو. یعنی غلام، صغیر یعنی چھوٹا لڑکا، اور مجنون یعنی دیوانہ پاگل آدمی کو ولایت حاصل نہیں ہے. لأنه لا ولایت لهم على انفسهم، اس لیے کہ ان کو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو بھی اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے. لہذا کیا ہوگا فاولا اللہ یثبت علی غیرہم، لہذا اولا یعنی زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپنے علاوہ پر بھی انہیں ولایت حاصل نہ ہو. اللہ یثبت ثابت نہ ہو ولایت علی غیرہم، کہ اپنے کے علاوہ پر بھی ان کو ولایت حاصل نہ ہو. وَلِأَنَّ هَذِهِ وِلَایَةٌ نَظْرِیَّةٌ، اور اس لیے بھی دوسری وجہ، دوسری دلیل، یہ ولایت شفقت پر مبنی ہے، یہ ولایت شفقت کی ولایت ہے. وَلَا نَظْرَ فِي التَّفْوِيضِ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں کی طرف اس میں نہیں دیکھا جاتا، ان لوگوں کی طرف اسے سپرد کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے، کوئی شفقت نہیں ہے.
اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ تو پہلے تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت متعدیہ، دوسری ولایت قاصرہ سواد کے ساتھ۔ ولایت قاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہو، اپنی ذات پر کیا ہو؟ ولایت حاصل ہو۔ اور ولایت مقصود، ولایت متعدی وہ ہے، ولایت متعدی یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی ولایت حاصل ہو، یعنی ولایت قاصرہ اصل اور ولایت متعدیہ اس کی رجوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو تینوں کو تو فرع کیسے پھر وجود میں آ سکتا ہے؟ تو ان تینوں کے لیے ولایت نکاح کے عدم ثبوت کی تیسری دلیل، ان تینوں کے لیے کون تین؟ عبد، صغیر اور مجنون، تو ان تینوں کے لیے کیا ہے؟ نکاح کے عدم ثبوت کی دوسری دلیل ہے کہ ولایت نکاح کا دار و مدار شفقت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں کے لیے ولایت نکاح کے عدم ثبوت کی دوسری دلیل کہ ولایت نکاح کا دار و مدار شفقت پر ہے، اور یہ شفقت صغیر اور صغیرہ دونوں کے لیے ہے۔ بہرحال یہاں سے وَلِأَنَّ هَذِهِ وِلَایَةٌ نَظْرِیَّةٌ وَلَا نَظْرَ فِي التَّفْوِیضِ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ، کہ آگے فرما رہے ہیں کہ اس لیے بھی کہ یہ ولایت شفقت پر مبنی ہے، یہ ولایت شفقت پر مبنی ہے، اور ان لوگوں کی طرف سپرد کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے، غلام، صغیر، مجنون، ان کی طرف سپرد کرنے میں ولا نظر، کوئی شفقت نہیں ہے، فی التفویض الی ہؤلاء، ان لوگوں کی طرف سپرد کرنے میں۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا، اللہ کے حوالے، معاملہ فلاں کے حوالے کر دینا، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شفقت نہیں ہے، کیونکہ ولایت نکاح کا دار و مدار شفقت پر ہوگی۔ شفقت صغیر صغیرہ کے لیے اچھا اور اہم کفور رشتہ تلاش کرنے سے متحقق ہوگی۔ صغیر اپنی صغر سنی بچپنے مجبور اپنے پاگل پن، اور غلام اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے نفس سے رشتہ تلاش کرنے سے عاجز ہیں، چاہیے جائے کہ وہ کفور تلاش کریں، اس لیے بھی اس ولایت کو ان کے لیے ثابت ماننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ۔ اقبلا ولایت للکافر علی مسلم، اور کسی کافر کو کسی مسلمان پر ولایت کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اس ارشاد کی وجہ سے، کہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دے گا، کوئی راہ نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی کی شہادت قابل قبول نہیں کی جاتی، اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی کافر کو مسلمان پر شرعی ولایت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف طور پر وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے باوجود اگر مسلمان پر کافر کو والی بنا دی جائے، ولایت دی جائے، تو یہ نص قرآن کی آیت کی مخالفت لازم ہے، کہ جو کہ درست نہیں ہے۔
اور چونکہ کافر کو مسلمان پر ولایت ہی حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے نہ تو مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی مقبول ہے اور نہ ہی ان میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ جی، ولا ولایت لکافر علی مسلم، کہ کسی کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ کافروں کے لیے مسلمان پر کافر کو ولایت نہیں دی جائے گی، یہ اللہ کا واضح اعلان ہے۔ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، اسی وجہ سے مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يَتَوَارَثَانِ، اور نہ ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کے وہ وراثت جاری کی جائے گی۔ اما الکافر فیثبت لہ ولایت الانکاح، رہا کافر تو اسے اپنے کافر لڑکے پر نکاح کرنے کی ولایت ثابت ہے۔ فیثبت لہ یعنی للکافر، رہا کافر تو کافر کے لیے ثابت ہے ولایت الانکاح۔ انکاح کہتے ہیں نکاح کروانا، تو نکاح کرنے کی یعنی کروانے کی ولایت اپنے لڑکے پر وہ ثابت ہے، کافر کو اپنے کافر لڑکے پر نکاح کرنے کی ولایت ثابت ہے۔ ولدہ الکافر، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعضوں کے ولی ہیں۔ ولہذا تقبل شہادت علیہ، کہ شہادت الکافر علی الکافر، تو لہذا کافر بیٹے کے خلاف کافر باپ کی گواہی بھی مقبول ہے۔ اور وَيَجْرِي بَيْنَهُمَا التَّوَارُث، اور ان کے درمیان وراثت بھی جاری ہوگی۔ کافر باپ مر گیا تو بیٹے پر وراثت، اور بیٹا مر گیا تو باپ کو اس کی وراثت بھی ملے گی، جاری ہوگی۔ یہاں سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی کافر کو مسلمان پر شرعی ولایت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے تو واضح طور پر اعلان کر دیا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ سے، کہ کافر کو مسلمان پر ولایت جو ہے وہ اس اعلان کے باوجود اگر یعنی ولایت نہیں ملے گی۔ اگر کافر کو مسلمان پر ولایت دی جاتی ہے تو یہ قرآن کے اس اعلان کے، اس نص قرآنی کے خلاف ہو جائے گا، مخالفت لازم آتی ہے، جو کہ درست نہیں۔ اور چونکہ کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل ہی نہیں، اس وجہ سے نہ تو مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی مقبول اور نہ ہی ان میں وراثت جاری ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں تو سبیل میں داخل ہیں۔ ولا سبیل للکافر علی المسلم، اور اس کے برخلاف کافر باپ کو اپنے کافر بیٹے پر ولایت نکاح حاصل ہے، اور اس کے خلاف اس باپ کی گواہی بھی کافر بیٹے کے خلاف کافر باپ کی گواہی بھی مقبول ہے، اور ان کے مابین آپس میں وراثت بھی جاری ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ تو اس فرمان سے ان کے مابین ولایت اور تعلق کو بیان فرما دیا، اور اوپر بیان کردہ تینوں چیزیں تعلق اور ولایت سے ہی متعلق ہیں، اس لیے کافر باپ بیٹے کے حق میں ان کا ثبوت ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ان مسائل کو سیکھنے سمجھنے کا شوق اور رغبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔